12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، اردو کے نئے نصاب کے مطابق حصہ نثر میں اضافی مطالعے کے تحت اعادے کے طور پر آج ہم دوسرا خاکہ، جس کے مصنف یوسف ناظم صاحب ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ خاکے کا عنوان ہے عرف باقر مہدی۔ جیسا کہ میں نے پرسوں تعارف میں بتایا تھا، اعادے کے طور پر اور مزید بتانے جا رہا ہوں۔ یوسف ناظم اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار تھے۔ وہ 18 نومبر 1918 کو جالنہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ملازمت کے بعد ڈپٹی لیبر کمشنر کے طور پر وظیفہ یاب ہوئے۔ انہوں نے کئی اخبارات اور رسائل میں کالم لکھے۔ ان کے مضامین اور کالم طنز اور شگفتگی کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش دلچسپ اور سلجھا ہوا ہے۔ کیف و کم، فٹ نوٹ، فقط، بالکلیات وغیرہ ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ یوسف ناظم صاحب نے عزیز طلباء باقر مہدی پر جو خاکہ لکھا ہے، تو ہم باقر مہدی صاحب کا بھی مختصر تعارف دیکھیں گے۔ باقر مہدی 11 فروری 1927 کو لکھنؤ کے قریب ایک قصبے رودولی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی اور زندگی کا بڑا حصہ ممبئی میں گزارا۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا۔ ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں کے علاوہ سیاہ سیاہ ان کی شاعری کے کلیات ہیں۔ آگہی و بے باکی اور تنقیدی کشمکش ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ عزیز طلباء، باقر مہدی کا شمار جدیدیت سے وابستہ ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے تجربوں کی راہ دی۔ باقر مہدی نے نظمیں اور غزلیں دونوں میں طبع آزمائی کی۔ ان کا انتقال 23 ستمبر 2007 کو ممبئی میں ہوا۔ عزیز طلباء، باقر مہدی صاحب کی شخصیت و کردار پر لکھے گئے خاکے میں خاکہ نگار یوسف ناظم نے طنزیہ انداز بیان کا سر سے استعمال کیا ہے، مگر ان کے کردار کی اعلیٰ خوبیوں کو بالکل واضح طور پر تحریر کیا۔ عزیز طلباء، باقر مہدی بیک وقت شاعر، نقاد، مقرر و ادبی علوم کے ماہر تھے۔ وہ دوررس نگاہ رکھنے والے بے باک و بے لاگ مبصر تھے۔ کسی بات کی تحقیق حتی الامکان طور پر کرتے، پھر اسے ضبط تحریر میں لاتے۔ بعض دفعہ تو اپنی ہی تحقیق سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ جدیدیت کے علمبرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں، لہذا روایت شکنی کی صفت سے متصف تھے۔ تنقید میں جانبداری کے قائل نہیں تھے۔ سب کے ساتھ سلوک یکساں تھا۔ طبیعت و عادت اور دل و باطن کی صفائی ان کے کردار کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ وہ تصنع اور بناوٹ اور تعامل و ہچکچاہٹ وغیرہ سے پاک تھے۔ اپنے مضمون کے اختتامیہ میں خاکہ نگار نے باقر مہدی کی شخصیت کو ان لوگوں سے مختلف بتایا ہے جن سے ریاض حیدرآبادی کو سابقہ پڑا تھا اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا: بڑے صاف طینت، بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں۔ الغرض باقر مہدی کے تبصرے اور تنقید لاؤ لپیٹ اور عصبیت سے پاک ہوتے ہیں، اور اس میں بے باکی اس قدر ہوتی ہے کہ خاکہ نگار نے اسے سفاکیت سے ذرا ہی کم بتایا ہے۔ وہ اپنے خاکے میں جگہ جگہ باقر مہدی سے اس کا بدلہ لیتے نظر آتے ہیں اور طنز کے پیرائے میں ان کی کمزوریوں کو خوبیوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں خاکے سے ان جملوں کو منتخب کر کے دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، باقر مہدی صاحب کو ان کی آخری نظموں کی اشاعت اور مبارکباد دی جائے۔ دوسری بات یوں، ناانصافی سے باقر مہدی صاحب کا بڑا شغف رہا۔ تیسرا طنز، باقر مہدی صاحب روایت شکن آدمی ہیں۔ چوتھا طنز، باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا مایہ پہلو ان کا روادارانہ مزاج ہیں اور وہ سب کو یکساں طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ باقر مہدی صاحب کے نقطۂ نگاہ اس نقطے پر کیوں نہیں پڑتی؟ اس بیان پر نقطے کے لیے صحیح متبادل دوستوں کو خوشی تھی کہ باقر مہدی کی آخری نظموں کی اشاعت ہو گئی۔ خاکہ نگار نے خاکہ باقر مہدی کی شخصیت اجاگر کرنے کے لکھا ہے۔ باقر مہدی کے نئے مجموعہ کلام ٹوٹے شیشے کی آخری نظمی کی اشاعت پر ممبئی کے ادیبوں اور شاعروں کی ایک ادبی نشست منعقد ہوئی، جس میں خاکہ نگار یوسف ناظم صاحب کو یاد کیا گیا اور انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس اس پروگرام میں، اس نشست میں نکالی۔